ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے محمد شوکت بن نعمت اللہ، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ عزیز طلباء کرام، ایک یہ ہے کہ ہم جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، آپ کی عظمت کو تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، آپ کے عظمت کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں۔ ابھی قرآن کی تلاوت کی گئی، تو کیوں نہ ہم اسی قرآن سے امیر معاویہ کی شان و عظمت کا پتہ کرتے ہیں، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، رب الرحمن کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، ربا تو ہی بتا امیر معاویہ کا مقام کیا ہے، امیر معاویہ کی شان کیا ہے، امیر معاویہ کی عزت و عظمت کیا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فی صحف مکرمہ، کہ جو قرآن کے اوراق ہیں یہ بڑی عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، یہ جو قرآن کے اوراق ہیں یہ بڑے بلند مرتبے والے اور طہارت والے ہیں، بِأَیْدِی سَفَرَہ، جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا ہے، جو اس قرآن کے کاتب ہیں، یہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ اگر بات یہاں تک ہوتی تو کوئی سوال کر سکتا تھا، کہنے والا کہہ سکتا تھا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، بِأَیْدِی سَفَرَہ، کہ جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکدار ہیں، وہ ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہاتھ تو چمکدار ہوگا لیکن دل میں کینہ تھا، ہاتھ تو چمکدار ہوگا لیکن دل میں بغض تھا، ہاتھ تو چمکدار ہوگا لیکن اخلاص نہیں تھا، ہاتھ تو چمکدار ہوگا لیکن نیت درست نہیں ہوگی۔ میرے رب کو پتا تھا 1400 سال کے بعد امیر معاویہ پر لعن طعن کی جائے گی، میرے رب کو پتا تھا 1400 سال کے بعد امیر معاویہ کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جائے گا۔ میرے رب نے یہاں پر پس نہیں کی، فرمایا بِأَیْدِی سَفَرَہ، کہ جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کرام بررہ، کرام کا معنی بڑی عزت والے، کرام کا معنی بڑی عظمت والے، کرام کا معنی بڑی رفعت والے، کرام کا معنی بڑی بلندی والے، کرام کا معنی بڑے مقام و مرتبے والے، کرام کا معنی بڑی شان و شوکتوں والے، برہ کا معنی سارا جہان، برہ کا معنی سارے عالم، برہ کا معنی ساری روئے زمین، برہ کا معنی ساری کائنات، برہ کا معنی ساری دنیا۔ میرے رب نے فرمایا کرام بررہ، کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو لکھا ہے وہ کرام بررہ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والے ہیں۔ اب ساری دنیا کی تاریخ امیر معاویہ کو جو مرضی کہتی چلی جائے، ہمارے پاس کرام بررہ ہے، ہمارے پاس رب کا فرمان موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی طبقہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتابت وحی سے خارج نہیں کرتا۔ تمام مذاہب میں مسلمہ عقیدہ ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت وحی کے فرائض سر انجام دیے، اور کتابت وحی کے فرائض سر انجام دینے میں جس صلاحیت، جس قابلیت، جس اعتماد، جس بھروسے کی ضرورت تھی وہ بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 کاتب تھے، ان میں 6 نمبر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب امیر معاویہ کاتب وحی ہے
اور کاتب وحی کے متعلق رب کا فرمان عالی شان ہے کرام بررہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والے ہیں، تو امیر معاویہ کی اس شان و عظمت کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو دیکھتے ہوئے ایک شاعر کے کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی رداتا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا صاحبہ تھا، وہ ایک عنوہ بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، اسی سے رشتے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہچکا تھا، وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا، بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوں کو اٹھانے والا، وہ رہبروں کا تھا نیک رہبر، پاسبانوں کا پاسبانہ، اوپر سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر تھی کہ اس کا سکہ جہاں بیچاری کہاں کہاں تھا، مورخانہ بیان توبہ، منافقانہ زبان توبہ، وہ اس گھڑی بھی چمک رہا تھا، جہان جب یہ دعا تھا، حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوق فشاں تھا۔ آپ کے سامنے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سلاخ علیہ مصطفیٰ مداح رسول عربی انتہائی مسحور کن آواز کے مالک محمد حسن فاروق تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کی پھول نشاور فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللهم صل على لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، شریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، ایک دن وہ جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن وہ جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی
ہی میں کیا دست بو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے شریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے